دیکھیں نا، میں پھر یہ اگر ہم نے اسمبلیاں بچانی ہوتی تو اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ آپ علیم خان کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیں. تو ابھی جب میں پرانی اپریل کی بات کر رہا ہوں. پرانی بات جی ہاں، خیر پرانی ہو گئی. تو ہسنے دی کیڑی گل ہے، پرانی ہو گئی. شکر ہے سارے ہی ہنس رہے ہیں. تو کہا تھا علیم خان کو بنا دے اور آپ کی پنجاب اسمبلی کو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے اس میں پولیٹیکل فیصلہ کیا تھا اور ہم نے غیر روایتی فیصلہ کیا تھا. پاکستان میں غیر روایتی فیصلے ہوتے نہیں ہیں سیاست کے اندر. جس طرح ہم نے اپنے 20 MPs کو نکال دیا تھا جب انہوں نے پیسے پکڑے تھے پیپلز پارٹی سے اور سینیٹر بنوا لیے تھے اپنے، جس طرح ہم نے باقی اپنے فیصلے نیشنل اسمبلی کے اندر اس طرح استعفے دیے تھے. آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں استعفے نہیں آئے نیشنل اسمبلی سے. تو ہم تو ہمیشہ غیر روایتی، اور عمران خان کرتا ہی، اور عمران خان کا آج یہ جو مقام ہے عمران خان چیئرمین عمران خان صاحب کا، وہ ہے اسی لیے. اچھا، کل کو اگر ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں سپوزٹلی عمران خان صاحب، اگر مبشر بھائی سینیریو پٹ کرتا ہوں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے توہین عدالت لگا کے دیکھ لی، آپ نے توہین مذہب لگا کے دیکھ لی، آپ نے توہین IMF لگا کے دیکھ لی، آپ نے گولیاں مار کے دیکھ لی. اب اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں. پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا آپ کے سارے ہوچے ہتھ کنڈوں کو. آپ کے پاس آپ کوئی اور ٹریپ کرنا ایک بیوقوف اور عقل مند انسان میں فرق کیا ہوتا ہے مبشر؟ بیوقوف آدمی بار بار ایک ہی کام ایک ہی طریقے سے کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ چاہتا ہے. عقل مند آدمی دیکھتا ہے کہ میرا یہ والی جو اسٹریٹجی یہ فیل ہوگی، میں اسے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کروں کہ میں نے رزلٹ کچھ اور چاہیے. تو بیوقوفی ہے. اور اللہ کہتا ہے، خود کہتا ہے، جب میں نیچے آ کے تو اللہ مطلب کسی کو ڈنڈا نہیں مارتا نا، اللہ تو بندے کی مات ہی مار دیتا ہے. تو مات وجی ہوئی ہے ان کی اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام اس طرح کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اکانومی کو سیدھا کر لیں، یہی سب سے بڑا ایشو ہے. ہی سیڈ شی سیڈ، اور یہ اسٹیٹمنٹ جرنلزم سے کنارہ کشی کی جائے تو بہت بہتر ہوگا. لیکن اس کے لیے سب سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب، کالر کی بات کا کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ میں تو جو کہہ چکا تھا میں نے کالر کو کہہ دیا، منگش صاحب کو. I agree with them. Obviously, as a Pakistani, everybody is concerned کہ پاکستان معیشت کا کیا ہوگا، اور ہر پاکستانی کو کنسرن ہونا بھی چاہیے. جوڑ توڑ امپورٹنٹ نہیں ہے obviously because یہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں anybody who wants to، ہر پارٹی اور any پارٹی جو پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہتی ہے یا پاکستان کی معیشت کو کرائسس سے نکالنا چاہتی ہے، وہ حکومت میں آ کے نکالتی. وہ نہ پوزیشن کے، نہ میرے، نہ رانا صاحب آپ کے بیانوں سے معیشت میں کوئی نہیں نکلنا پا. جو آدمی حکومت بیٹھا ہوگا وہ اس کو نکالے گا. اچھا، اب وہ جوڑ توڑ ضروری ہے حکومت میں پہنچنے کے لیے، تو ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. تو میں بھائی کے پہلے نقطے سے نہیں اتفاق کرتا کہ جوڑ توڑ اہم نہیں ہے. وہ اہم ہے کیونکہ وہ اس نقطے پہ پہنچنے کے لیے اہم ہے جہاں پہنچ کے کوئی ٹھیک آدمی جو ہے پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے. ہاں، اب اس کا ایشو یہ ہے آگے کہ بار بار ہم سن رہے ہیں ڈیفالٹس کی باتیں سنتے ہیں، دیوالیہ کی باتیں سنتے ہیں. یہ کوئی دیوالیہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی قبل مسیح بھی 340 سال قبل مسیح یونان ہو گیا تھا دیوالیہ. ابھی پچھلے 100 سالوں کے اندر کتنے ملک دیوالیہ ہوئے ہیں. وینیزویلا دیوالیہ ہوا، امریکہ 3 دفعہ دیوالیہ ہو گیا پچھلی 5-6 دہائیوں کے درمیان. لوگ ڈیفالٹ میں گئے، ڈیفالٹ میں سے باہر نکلے. اب آپ کو بار بار ڈیفالٹ بتایا جاتا ہے، معاشی حالات بتائے جاتے ہیں. ڈیفالٹ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا وہ نہیں بتایا جاتا، اور پھر اس میں سے نکلنے کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، شری لنکا ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا. ہم لیبنان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا. ہم وینیزویلا کو. بٹ ایک مثال ہمارے پاس ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ ہے فلپائن. فلپائنز ایک ایسا ملک ہے جو ماضی قریب میں ڈیفالٹ میں گیا. وہاں الیکشن ہوئے، وہاں ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا پبلک سپورٹ سے، ٹھیک، اور وزیر اعظم کے ساتھ ہی اس نے اپوزیشن والوں کو بلا کے کہا گیا تھا میرے نال بیٹھ جاؤ، میں بن تو گیا ہوں اس ڈیفالٹ والے ملک میں وزیر اعظم، اتنے نہ روٹی ہے کھان نو تے نہ کرن نو کچھ ہے. اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک، وہاں بل کیا. رانا صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی پرائم منسٹر اور اپوزیشن بیٹھ گئے، انہوں نے ایک کاؤنسل تشکیل دی، اس کا پارلیمنٹ بل پاس کیا جو کاؤنسل ابو تھی. کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی اپوزیشن لیڈر یا کسی بھی گورنر یا کسی بھی عہدیدار سے
ٹو میک اکنامک ڈیسیژنز. اکانومی کے حوالے سے ان کے فیصلے کو کوئی عدالت تک چیلنج نہیں کر سکتی. ایک ساتھ بچ وہ ڈیفالٹ باہر آ گئے, ایک ساتھ اوکھے فیصلے. تو یہ اس ملک میں بھی تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ یار الیکشن لڑو, الیکشن تو فوری ہونے چاہیے, میں تو کہتا ہوں فوری ہونے چاہیے, الیکشن بھی لڑو, مگر ملک نو مسئلے چو کڈن واسطے رل کے بہ جاؤ. اس کے بغیر حل میں بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ رل کے بہنا پے گا, لیکن اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی ہے, پازیٹیو اینگل بھی ہے شیخ صاحب, جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. اینڈ دا پازیٹیوٹی از کہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو, ایٹ لیسٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹاکنگ. اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں بیک ڈور, پہلے تو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی, اور اب تو خیر سامنے جا کے اسحاق ڈار صاحب بھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی سامنے آ کے, میڈیا کے سامنے آ کے گفت و شنید شروع کر دی ہے, اور اس میں سے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہے. جیسے کہ ابھی علی وان صاحب نے کہا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ جناب اسمبلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں, لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن کا نہیں, 90 دن سے زیادہ کا ہو. اب یہ بقول علی وان صاحب کے یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے. اب اس میں کیا فیصلہ کی ہونا ہے جی؟ دیکھیں میرا جو سوال تھا, دیکھیں مسئلہ ہمارا انڈرسٹینڈ کرنا, پاکستان کا مسئلہ ایک عام دنیا کی ڈیموکریسیز کے والا مسائل نہیں ہے. پاکستان میں صرف پولیٹیکل پلیئر یا پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. اگر آپ تھریٹیکل جائیں, آئین کے اندر ہر ایک کی لمٹس ڈیفائنڈ ہے, پر پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن نے اپنی لمٹس کو کراس کیا, اور اب ہر کوئی پاکستان کے اندر سٹیک رکھتا ہے. اور اگر یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ کر لیں گی, تو میں وکاس بھائی کی بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جب تک سارے سٹیک ہولڈر نہیں بیٹھیں گے, ہر ایک کی جو لمٹس ڈیفائنڈ ہیں آئین کے تحت, ان کو اس لمٹس میں واپس جانا پڑے گا. یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں. پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی, سی او ڈی انہوں نے سائن کیا, تو کیا پاکستان ٹھیک ہو گیا تھا؟ پولیٹیکل ہم تو اس وقت سٹیک ہولڈر نہیں تھے, ہم نے تو 2008 کا الیکشن نہیں لڑا تھا. آپ کس کو ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ تمام ادارے دیکھیں, اب آپ کو بھی پتا ہے, میں بھی جس کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے اعظم سواتی نہ بنانا. نہیں, اعظم سواتی آپ کو نہیں بنا رہا میں. تو بیچارے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں. وہ پاکستان کا کون سا آئین یہ کہتا ہے, پاکستان کا سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوا ہے کہ ایک ہی طرح کی کیس کے اندر آپ ڈیفرنٹ ایف آئی آرز نہیں کاٹ سکتے. تو آپ ان تک ابھی تک کوئی 50 ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں, پاکستان کے ڈیفرنٹ صوبوں کے اندر کٹ چکی ہیں. ہماری گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کو گولیاں لگتی ہیں, 14 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں, ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے, وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے. ارشد شریف کو کینیا جا کے اس کی آج جو ان کی رپورٹ آئی ہے, جو اس گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی, وہ یہ کہہ رہی ہے ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اس کے اندر, اور ٹرانس کنٹریز کے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. مجھے بتائیں, ادھر میں اور وکاس کو آپ پھنسا دیتے ہیں کہ ہاں جی بڑی اچھی باتیں کریں. یو وانٹ کہ آپ کی جو جتنے پولیٹیشینز ہیں when they sit together, سسٹم دیکھیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے پولیٹیشینز ہیں وہ بیٹھیں, آپ بیٹھنے کے لیے پولیٹیشینز کے بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا. گل تے کرن دیا کرو, تسی گل ہی نہیں کرن دے, یہ تے ساڈا مسئلہ ہے نا سارا. اگر میں گل نہیں کراں گا تد بھی تسی مینوں رگڑو گے, کراں گا تد بھی رگڑو گے. اللہ دیکھ رہے ہیں سر. اینی ویز, میں پوائنٹ